جی السلام علیکم، میرا نام محمد خرم رحمان ہے. آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں وہ خود میں ایک سکسیس سٹوری ہے. ان کی ایفرٹس، ان کی اسٹرگل ای کامرس کے اندر. محمد علی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تھینک یو فار ہیونگ می. جی علی، تھوڑا سا آپ اپنی ای کامرس جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کب اسٹارٹ کی، کیسے اسٹارٹ کی. جی سو آئی اسٹارٹیڈ سون آفٹر مائی ایم بی اے. 2012 کی بات ہے. سو آئی کمپلیٹڈ مائی ایم بی اے اور اس کے بعد آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ مائی اون. بسائڈ دیٹ دیر واز اے پراپر 9 to 5 جاب میں کر رہا تھا ایکچولی، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ مائی اون کہ جسٹ ٹو ٹیسٹ ایٹ کیا کیپیبلٹیز ہوتی ہے. ایک بندہ اپنی سیلف اویلویشن بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. سو آئی اسٹارٹیڈ کیا کیا جائے. تو دا اونلی آپشن آئی ہیڈ کہ یار کوئی ایسا کام کیا جا سکے جو کہ میں اپنی جاب کے ساتھ مینیج کر سکوں. سو دا اونلی آپشن آئی ہیڈ کہ یار کوئی ویب سائٹ کریٹ کی جائے اور اس کے اوپر کچھ دیکھے کہ ہاؤ ڈز اٹ پرفارم. کیونکہ ایکسپیرینس تو کوئی تھا نہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، اور نہ شاید اس طرح بھی ہیں جو کہ ایک آپ کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کر رہے ہوں یا آپ کو کوئی ڈگری اوارڈ کر رہے ہوں یا جو آپ کی اسکل سیٹ کے اوپر اس طرح کام کر رہے ہو. دو دیر آر سرٹن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو کہ کر رہے ہیں، بٹ ایونچولی کوئی ایک پراپر کورس یا ڈگری نہیں ہوتا اس کے اوپر. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ ویب سائٹ. میں نے ایک دوست کو ریکویسٹ کی، ان کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ یار یہ دس از این آئیڈیا، تو کیا کیا جا سکتا ہے. سو ہی از سو ویری کائنڈ آف فیم کہ اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، لیٹس ڈو ان دیٹ وے کہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر دیتا ہوں اینڈ دین پھر آپ دیکھ لیں کیا کرنا. سو انیشیلی اس طرح اٹ اسٹارٹیڈ لائک دس. سو دیٹ واز دا فرسٹ اسٹور. اور اس وقت کیونکہ اب آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ایک چیز سیل کی جائے. سو بٹ دیر واز اے ویو، ایک پولیٹیکل ویو اس دنوں چل رہی تھی عمران خان کی. سو بٹ وی ڈو کہ ہم نے کچھ ٹی شرٹس کو پرنٹ کیا اور وی لسٹڈ آن دا اسٹور 2012 میں 2011-12 کے اندر. عمران خان کا اس وقت آپ کو پتہ ہے جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان میں لاہور کے بعد ایک دیر واز اے ویو. تو ہم نے انیشلی کچھ ڈیزائن پرنٹ کیے، کسی سے ریکویسٹ کی، کوئی ہم نے بندے ڈھونڈے والے سے جو کہ پرنٹ کرتے تھے ٹی شرٹس. ان کو ریچ آؤٹ کیا میں نے، اینڈ دین کوئی ہم نے کچھ 100-200 آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ ہم نے وہ کچھ ٹی شرٹس 1-2 ڈیزائن پرنٹ کروا کے ہم نے ویب سائٹ کے اوپر رکھوا دیا میں نے. سو اب وہ کیونکہ ہمارے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہے ظاہر ہے، اور کوئی اس طرح کا تھا بھی نہیں کہ یار کس طرح کیا کیا جائے. آپریشنس کا بھی اس طرح ای کامرس کا نہیں پتا تھا. تو وہ 1-2 ڈیزائن، بٹ ایونچولی کیا ہوا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس ٹریفک آنا اسٹارٹ ہو گئی کیونکہ لوگ سرچ کر رہے تھے گوگل کے اوپر. وہ ایونچولی کچھ رینک ہوتی گئی کیونکہ اس طرح کے پلیٹ فارم نہیں تھے. آئی تھنک دراز واز ناٹ لانچ ایٹ دیٹ ٹائم، اور کوئی اس طرح کی اور کوئی مارکیٹ پلیس یا ویب سائٹ نہیں تھی. سو اس کے اوپر جب ٹریفک آئی تو ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس ٹریفک کو کیٹر کرتے ہیں کہ یار کس طرح کیا جائے. دین ایونچولی آئی تھاٹ کہ یار میں نے پھر کچھ اور دیکھا کہ یار کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اگر میں نے اس پورٹ فولیو کو انکریز کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر دیر از اے ڈیمانڈ تو میں نے اس کو فلفل کس طرح کرنا ہے. دین آئی اسٹارٹ سرچنگ آن دا انٹرنیٹ کہ یار اور کہاں پر فار ایگزامپل یہ سملر ڈیزائنز یا ٹی شرٹس کہاں پر بن رہی ہیں. سو مجھے کچھ سپلائر مل گئے کراچی سے، کوئی راولپنڈی سے، کوئی گجرات سے. لائک ایک نا تھوڑا سا اس طرح کا ڈیٹا میرے پاس آ گیا. وہ اپنی انڈیویجول لیول کے اوپر تو سیل کر رہے تھے، بٹ دیر واز نو پراپر ویب سائٹ. سو وٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے کہا یار اچھا میں آئی کال دیم، میں نے کہا جی یہ دس از اے پورٹل اور میں یہ آن لائن سیلنگ کرتا ہوں، اف یو وانٹ ٹو لسٹ یور پروڈکٹس تو آپ کر سکتے ہیں. اب وہ چونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ سٹیز کے اندر تھا، کوئی کراچی میں تھا، کوئی راولپنڈی میں تھا، کوئی کہیں تھا. سو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دیٹس فائن، بٹ آپ ہمارے اسٹاک پرچیز کر لیں. اینڈ دین سو میں نے کہا چلیں، لائک میں نے وہ پروڈکٹس ان کی لسٹ کی، کچھ اسٹاک ان سے منگوا لیا، اینڈ دین آئی پٹ اٹ آن دا ویب سائٹ. سو وہ دس از ہاؤ اٹ ورکڈ. وہ پھر مجھے جہاں سے ملا تو وہ میں. لیکن 2011 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ای کامرس کوئی لوگ جانتے نہیں تھے. جی جی یا لوگوں کا ٹرسٹ نہیں تھا آن لائن بائنگ پہ. جی تو وہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا یا وہ لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ وہ اس چیز کو پرچیز بھی کریں؟ دیکھیے وہ اس کا ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ کیونکہ دیر واز اے ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، لوگ ایکچولی وہ کیوریز پہ سرچ کر رہے تھے عمران خان کی وجہ سے. جی یس، تو وہ ہمارے پاس اس کی وجہ سے ٹریفک آ رہی تھی، اور اس طرح کا کوئی پورٹل تھا نہیں. اور آپ دیکھیں ایک یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ یار میرے پاس 2 ڈیزائن یا 3 ڈیزائنس ہو. اگر وہ میں نے سارے پاکستان سے 8, 10, 12, 15 ڈیزائن اس کے اوپر ڈال دیے تو وہ ساری ٹریفک اس کے اوپر آنا شروع ہو گئی. تو وہ ایک پلیٹ فارم مل گیا اور وہ ساری وہاں سے پروڈکٹس ملنا شروع ہو گئی. سو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ایک ہمارے پاس ایک ریگولر ٹریفک آنی شروع ہو گئی. سو دس از ہاؤ ایکچولی اٹ اسٹارٹیڈ. اور اس میں ٹوٹل کتنا خرچہ آیا ہوگا آپ کا منیمم؟
देखिए वो इनिशियल कॉस्ट उसके ऊपर ऑब्वियसली आपकी जो स्टॉक आपने करना होता है वेबसाइट, वो आपको पता है मेरे दोस्त ने बड़ी फेवर की उस वक्त, वो दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कहा मेरे पास रिसोर्स, उसकी भी ज़रा चले प्रैक्टिस हो जाएगी, वो उससे बनवा लेते हैं, उसकी भी ज़रा टेस्टिंग हो जाएगी, एंड देन हाउ डिड इट स्टार्ट। सो एक्चुअली देयर वाज नो, मतलब एक डोमेन का आपका होगा, होस्टिंग का, और बिसाइड दैट जो भी आपने स्टॉक वगैरह पे इन्वेस्ट किया होगा, दैट वाज, एंड देयर वाज बाय द वे देयर वाज नो पेड एडवर्टाइजमेंट, ऑल द ट्रैफिक वाज ऑर्गेनिक। अच्छा, हमारा एक पेज था, उसके ऊपर आती थी ट्रैफिक, और फिर वेबसाइट के ऊपर हम उसको राउट करते थे, तो वहाँ से मैनेज कर रहे थे। तो यानी आपने उस को ड्राइव जो है वो इस तरीके से किया, आपने वेबसाइट बनाई अपने दोस्त के थ्रू, और फिर उस पे कुछ टी शर्ट्स दी, और उससे आपने इसको ड्राइव आगे किया। फर्दर फिर आपको चैलेंजेस क्या क्या आए? अच्छा, चूंकि देखिए ये उस, एंड देन आई थिंक नेक्स्ट ईयर वाज एन इलेक्शन ईयर, 2012 या 13 के अंदर वाज इलेक्शन ईयर, ठीक है। सो अब ये था कि क्योंकि इट वाज ए सीजनल थिंग, क्योंकि इसकी डिमांड थी इलेक्शंस का, ठीक है। दो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ऑब्वियसली यार ये उसके बाद उस तरह की डिमांड नहीं होगी, और वही हुआ एज सून, मतलब जो जिस दिन इलेक्शन थे उसके बाद हमारी ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो गई। यानी अगर पहले फॉर एग्जांपल 100 विजिटर्स आ रहे थे, तो नेक्स्ट 2 3 4 5, मतलब वो क्योंकि सीजनल इम्पैक्ट था उसका, वो इवेंट गुजरा तो वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक। सो अब चैलेंज ये था कि यार अब इसका हमें एक एक्सपीरियंस भी हो गया, फ्लेवर भी मिल गया, देख भी लिया कि यार हाउ डज इट वर्क, ऑपरेशनली भी उन सारी चीज़ों से गुजर गए, तो अब क्या करना है एक्चुअली, क्योंकि या तो आप फिर इंतजार करें नेक्स्ट इलेक्शंस का कि वो आए और फिर उस तरह की वेव हो, एंड देन सो ऑन, बट अब देखना था कि कोई वर्कअराउंड निकालना था। सो फिर डिफरेंट ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटीज़ को मैं एक्सप्लोर कर रहा था, ऑप्शंस को देख रहा था कि क्या ये चीज़ की जा सकती है। देन दिस थिंग केम इन माइंड कि यार व्हाई नॉट कि कुछ ट्रेड किया जाए। तो इनिशियली आई स्टार्टेड कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पकड़ी अली एक्सप्रेस से, मैंने इंपोर्ट की खुद, एंड देन आई स्टार्ट लिस्टिंग ऑन माय वेबसाइट। ये कौन सा सन था? आई थिंक दैट वाज 2014 13-14 की बात है। सो डॉलर वाज समवेयर अराउंड 89-70। तो जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो सक्सेसफुल था, इस वजह से आपने फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, या आगे इसको आपने ग्रो करने की कोशिश की? ट्रू, क्योंकि देखिए वो एक आप पूरे ऑपरेशनल इस चीज़ से गुजर गए ना, आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो गया, आपको पता चल गया कि यार यस दैट कैन वर्क। आपको देखिए एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार एक चीज़ से आपने अचीव कर ली, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि अच्छा यार आप क्या कर रहे हैं। सो वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए फिर आप सोचा कि आप क्या करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हो गई थी। सो देन आई जम्प इनटू कि यार अच्छा कुछ ट्रेड किया जाए। सो देन आई इंपोर्टेड सम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, और इस तरह रैंडम जस्ट ऑन माय ओन इंस्टिंक्ट कि यार अच्छा दिस प्रोडक्ट कुड बी अ गुड प्रोडक्ट, इसको टेस्ट करते हैं, बिकॉज देयर वाज नो टूल, जो शायद अभी भी नहीं है कि आप कर सकें कि यार कौन सी प्रोडक्ट परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। सो वो एक आप अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन पे करते हैं कि यार अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइसिंग हो सकती है, ये इसमें इतना मार्जिन हो सकता है। तो वो एक खुद ही आप जब प्लेटफॉर्म को नेविगेट कर रहे होते हैं तो वहाँ से वो प्रोडक्ट्स निकलती हैं, देन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ मैंने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, देन स्टार्ट लिस्टिंग ऑन। अच्छा जी, नॉर्मली तो आपने जैसे बताया कि सॉरी जैसे कि आपने बताया कि जी आपने चीज़ें इंपोर्ट की, आप इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड कि जी आपने चीज़ों को इंपोर्ट किया, बट उस प्रोसेस अगर एक एज अ लेमैन की बात की जाए तो क्या प्रोसेस था, इंपोर्ट कैसे की? क्योंकि इंपोर्ट करना आई थिंक उस वक्त इतना शायद इजी नहीं था, या इजी अब भी नहीं है, लेकिन वो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा उसके बारे में जी देखिए प्रोसेस बेसिकली ये था कि ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ कार्ट जो आप अली एक्सप्रेस के साथ अटैच करते हैं और वहाँ से फिर करते हैं। चैलेंज ऑर्डर प्लेसमेंट पर नहीं होता, देखिए ज़ाहिर ऑब्वियसली हर बंदे का कार्ड नहीं होता, ठीक है, आपको ऑब्वियसली एक बैंक का कार्ड चाहिए होता है, आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं आपको एक कार्ड होना चाहिए कि आप अगर कर सकते हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। बट चैलेंज चले वो तो आप कर लेते हैं किसी का कार्ड की भी रिक्वेस्ट करके एंड सो ऑन। चैलेंज होता है कि जब प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाती हैं तो वो डिटेन हो जाती हैं आपके पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अब वो आपको पता है यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है, जब तक आप ना लगाएं चीज़ें रिलीज नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। सो वो दैट वाज लाइक अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि वहाँ से तो चीज़ें आ जाती थी बट यहाँ पर वो डिटेन कर लेते कि जी, और वो नॉर्मली इतनी लो कॉस्ट प्रोडक्ट होती थी या काइंड ऑफ रेप्लिका आप कह सकते हैं, बट वो ये समझते थे कि इट्स ओरिजिनल प्रोडक्ट, और उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाते थे वो ओरिजिनल वाली लगा देते थे। तो दैट वाज एन हैसल एक्चुअली। फिर जिस तरह एक पाकिस्तानी सिस्टम काम करता है फिर उसी तरह काम किया उनके साथ। अच्छा। तो फिर खैर फिर वो दैन इट वर्कड आउट, और
مطلب اٹس ناٹ لائک مطلب کہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے، بٹ ایکچولی وہ سسٹم کے اندر روڈ بلاکس اتنے ہیں کہ اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ اس طرح کام نہیں کرتے تو سسٹم آپ کو چلنے ہی نہیں دیتا. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کچھ سیٹنگ کر کے پھر آپ اس کو اس ساری چیزوں کو ریلیز کرواتے تھے. آبویسلی یو نیڈ ٹو پے دا ڈیوٹی، اور وہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ دس از اے ریپلیکا، یا اس کی کاسٹ نہیں ہے، آپ اس کو کس طرح، کیونکہ دیکھیں چیلنج یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایویلیوشن کا پیرامیٹر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی کہ یہ پروڈکٹ کی ورتھ کیا ہے. وہ ایک بادا بک چلتے ہیں اور بس اس کے اوپر وہ کر دیتے ہیں. سو اٹ از ویری ہارڈ ٹو کنونس دیم، کیونکہ اوبویسلی ان کی وہ ٹیکنیکل نالج یا لٹریسی، کمپیوٹر لٹریسی یا پروڈکٹ کی لٹریسی اس طرح نہیں ہے. سو اٹس اے ٹف جاب، اور پھر ظاہر ہے پھر آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، بٹ واز اے ٹائم کنزیومنگ تھنگ ایکچولی. اچھا علی، جیسے آپ نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے اس کام کو اپنی جاب کے ساتھ اسٹارٹ کیا، تو وین یو فیلٹ لائک کہ جی اب اس کام کو فل ٹائم ایز اے بزنس لے کے چلنا ہے، کیونکہ 2-3 سال تو آپ نے اس ایفرٹ میں، سسٹم کو سیکھنے میں، اور جو مختلف ڈفرینٹ پروجیکٹ جو آپ نے پروجیکٹ بیس کام کیا ہے، تو آپ نے فل ٹائم اس کو کب اسٹارٹ کیا؟ اچھا، آئی ریزائن فرام مائی جاب ان 2018 ایکچولی. اچھا ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی تھیں اینڈ دیٹ واز پرفیکٹلی فائن ورکنگ فار می. ٹھیک ہے، کیونکہ جس اسکیل کے اوپر میں کر رہا تھا وہ مینیجیبل تھا. ٹھیک ہے، وہ چل رہا. بٹ لیکن 2018 کے اندر آئی ٹوک اے ڈیسیژن کہ ناؤ دس از اے ٹائم کہ یا تو مجھے ادھر رہنا ہے یا پھر ادھر رہنا ہے. اس طرح آپ نہیں چل سکتے دونوں جگہ پر. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز اے مطلب اوبیسلی دیٹ واز اے ٹف کال کہ یار آپ نے، کیونکہ ظاہر ایک اٹس اے بگ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کے اپنے پرکس ہیں، اینڈ پھر ظاہر ایکسپوجر اس کا اس طرح کا ہوتا ہے. بٹ آئی ٹوک اے ڈیسیژن آن اٹ اینڈ سو فار سو گڈ. ابھی تک تو ٹھیک چل رہا کہ آپ اپنی جاب کو کوئٹ کر کے ایک بزنس کی طرف آئے، وہ ایسا بزنس جس میں لوگوں کا ٹرسٹ اس طرح کا ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کافی زیادہ چیلنجز ہیں. تو وہ جو فیئر ہے اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم کیسے مطلب اس چیز کو ہم اس کے اوپر کیسے وہ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنی جاب، ایک لگی ہوئی جاب چھوڑ دی اور پھر آپ ایک بزنس کی طرف آئے، کیونکہ اس میں آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، اور اس ایفرٹ کا کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ جی کب تک وہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، یا فار سپوز اس کے اندر کتنا بزنس آپ کو کس ٹائم تک آئے گا، جو ایک آپ ارننگ فار اے منتھلی بیسس پہ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے دس ایز اے سیڈ اٹ واز اے ٹف کال اوبیسلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک آپ کی ایک سرٹن اماؤنٹ آنی ہے ہر منتھ. ان بزنس آپ یو کین ناٹ گارنٹی اینی تھنگ کہ کیا ہوگا. بٹ ایونچولی آئی ووڈ سجیسٹ کہ اگر کوئی سمن ہو از ان دیٹ سچویشن، جو کہ کنفیوزڈ ہے یا وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یار ابھی یہ کیا اپرچونیٹی ہے، دیکھیے اس کو اپنے بزنس کا پتہ ہے کہ کیا اس کے اندر کیا اسکوپ ہے، یا کیا کتنی اپرچونیٹی ہے اس کے اندر. اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پیرلل رن کرتے ہیں ود یور ڈیسائڈ یور نارمل جاب، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کی ارننگ آپ کی کرنٹ ارننگ سے میچ ہونا شروع ہوگی، دیٹ مین اٹ ہیز دیٹ پوٹینشیل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ کہ آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود یور ایگزسٹنگ جاب. اینڈ دین پھر اوبیسلی آپ اگر فیل بی ورکنگ فل ٹائم آن اٹ تو آپ اوبیسلی اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نارملی اس بزنس کے اندر یا فری لانسنگ کے اندر کافی بڑے بڑے نام ہیں، جس میں ایک نام دو نام ہے جو میں بھی جانتا ہوں، جس میں سنی علی ہیں. آپ کی انٹریکشن اس کے ساتھ کیسے ہوئی؟ یا سو بیسیکلی سنی کے ساتھ میری انٹریکشن دیکھیں ایکچولی جو فزیکل انٹریکشن ہوئی وہ تو کافی 1-2 سال بعد ہوئی. بٹ یہ کہ سنس آئی واز ان دیٹ ڈومین، سو مجھے اوبیسلی جب آپ اس کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک سرٹن انٹرسٹ کے اوپر آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میرے پاس کچھ سنی کی ویڈیوز فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر آنا شروع ہوئی میری فیڈ کے اوپر. سو میں نے آئی جسٹ اسٹارٹ واچنگ دیٹ. سو آئی تھاٹ کہ یار اچھا بات تو صحیح ہے، مطلب وہی ہے جو جس طرح ایک بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے یا اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وائی ناٹ. اور اس وقت جو سنی واز پروموٹنگ امیزون. سو اب میں نے اس وقت تک بھی اپنی جاب کوئٹ نہیں کی تھی، تو میرا چونکہ آفس ذرا تھوڑا سا یہاں سے دور ہو رہا تھا، تو میں کیا کرتا تھا جب گاڑی میں بیٹھتا تھا تو میں نارملی ہیڈ فون لگا کر سنی کی ویڈیوز پلے کرنا اسٹارٹ کر دیتا تھا ڈیورنگ مائی کمیوٹ ٹائم. تو اس میں وہ میری اس کی آواز نہ میرے کانوں میں جاتی رہتی تھی کہ اچھا یار اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں اینڈ سو آن. اس وقت وہ امیزون کو تھوڑا پروموٹ کر رہے تھے. دس واز مائی فرسٹ انٹریکشن ود سنی اور تھرو فیس بک. ٹھیک ہے، اور میں نے وہاں سے پھر لرن کرنا اسٹارٹ کر دیا. چیئر اس کی سیریز دیکھی، جو کلپس تھے، جو جتنی بھی ویڈیوز تھیں، اس طرح جو ہے جو میری فارمل انٹریکشن ود دیٹ ہیپنڈ ان آئی تھنک دیٹ واز ان 2019.
I was working for a company, German-based company, and they were interested in some kind of a venture. So then we reached out to Sunny, اور پھر وہاں سے پھر میرے فارمل انٹریکشن سنی کے ساتھ. اچھا, how you found that guy? Because there's a two school of thought. کچھ لوگوں کا پازیٹیو تھاٹ ہے سنی علی کے بارے میں, کچھ لوگوں کا نیگیٹو تھاٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ ہاؤ از دیٹ, کیسے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے کہ جو سنی کی کنٹریبیوشن ہے نا فار دا ای کامرس اویئرنیس, دیٹ از ریمارکیبل. دو کے اور بھی انسٹیٹیوٹ ہوں گے کیونکہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں, بٹ آئی کلوزلی ورک ود سنی, یا میرا تھوڑا بہت انٹریکشن رہا ہے اس کے ساتھ. سو میرا خیال ہے کہ دیٹس ریمارکیبل. اس طرح کی کنٹریبیوشن شاید ہی کسی نے کی ہو فار دا اویئرنیس, فار دا ای کامرس اویئرنیس. اور پھر جس طرح اس نے کچھ اسٹیپس لیے ہیں, جیسے ان کا ایک کورس ہے BBC جس کے اندر انہوں نے دے ورک آن کریٹنگ ڈفرنٹ کورسز جس کے اوپر آپ سیلف لرننگ کر سکتے ہیں. پھر بوٹ کیمپس انہوں نے اسٹارٹ کیے, پھر اسی طرح کو ورکنگ اسپیسز کی جہاں پر آپ اکٹھے ہو کر کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے دیٹ از ریمارکیبل. سو وہ دیکھیں ہر بندے کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ہر بندے کی کچھ دیکھیں ایونچولی ہی از اے بزنس مین, اس نے بزنس کو سامنے رکھ کے کرنا, بٹ یہ کہ سوسائٹی کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے دیٹ از امپورٹنٹ ایز ویل. تو اس نے جو اویئرنیس کریٹ کیا ہے, جو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, جو لوگوں کو ٹرین کیا ہے, میرا خیال ہے کہ فل مارکس رہے. اچھا, سنی علی کے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی ہے ثاقب اظہر, انیبلرز والے جو. تو ثاقب اظہر اور سنی علی, آئی مین شور کہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ماسٹر ہیں, بٹ اف یو کین کمپیریزن ان ٹرمز آف, کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی کام پہ, ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ who is the best? دیکھیے honestly I did not work with ثاقب اظہر, ٹھیک ہے, لیکن somehow the work is almost same. سنی کو تھوڑا سا میں کریڈٹ اس وجہ سے دیتا ہوں کہ because he was a pioneer in that, and after that people start following him. So a step behind him, but یہ کہ eventually almost same contribution ہے. So سنس میرا کوئی اس طرح کا انٹریکشن 1-to-1 تو نہیں ہے ثاقب کے ساتھ, بٹ یہ کہ میرا خیال ہے کہ بوتھ آر ڈوئنگ دیئر جاب ان دیئر رسپیکٹیو ڈومین, جو بھی ان کے پاس یہ اپنے ایک ریڈیس کے اندر کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. اچھا, 2019 میں کووڈ آیا, اور کووڈ نے جہاں بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ مطلب جس کی وجہ سے بہت ہمیں لاسز ہوئے, وہاں پر ای کامرس ایک ایسا بزنس تھا جس کو کافی زیادہ بوم ملا. تو آپ نے اپنے بزنس کو کیسے فردر اس ٹائم پہ گرو کیا, یا کیا اسٹریٹجیز فالو کی؟ جی بالکل, دیکھیے 2019 واز ایکچولی ای کامرس ایئر کووڈ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ موومنٹ لوگوں کی ریسٹرکٹ ہو چکی تھی, پیپل ور اسٹیئنگ ایٹ ہوم. سو کیا آپشن دیا آپ نے ایک ڈیلی نیڈ کو پوری کرنے کے لیے, آپ کے پاس ای کامرس کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی تو ایک بڑا تنوع یہ تھا, امیزون اویلیبل تھا, لوگوں کے پاس نیکسٹ ڈے سیم ڈے ڈلیوریز کے اندر ہو رہی تھی, لیکن پاکستان کے اندر کچھ چیلنجز تھے, اس طرح کی ٹرسٹ فیکٹر ابھی بھی شاید نہیں تھا. اور وہ آئی تھنک اٹ واز گریٹ کنٹریبیوشن. لیکن ہر ایک کی فلپ سائڈ ہوتی ہے, ایوری کرائسس ہیز این اپرچونیٹی. میرا خیال ہے کہ جو کووڈ نے نا جو آپ کے کچھ ایئرز نا فاسٹ فارورڈ کر دی ای کامرس انڈسٹری کے, جو شاید آپ کو بزنس 5 سال بعد آنی تھی نا, وہ شاید سیم ایئر میں آ گئی. تو وہ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوا. اچھا, ہمارے پاس جو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کا ڈفرینٹ مطلب ایک دوسرے سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ کہ میجر پلیٹ فارم جو نارملی ریناؤنڈ ہیں گلوبلی, دوز آر اپورک اینڈ فائبر, ٹھیک ہے, جو ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جو کہ وچ سیو بوتھ پارٹیز, ٹھیک ہے, امپلائی کو بھی اور امپلائی کو بھی, جو بھی فری لانسر فارم ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جو پلیٹ فارم ہے وہ ایز اے میڈیٹر کام کر رہا ہوتا ہے, دونوں پارٹیز کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے فرام دا سروسز سائڈ اینڈ فرام دا پیمنٹ سائڈ اینڈ دا سروسز سائڈ, جو کہ آپ ڈلیور کام کر رہے ہوتے ہیں. سو میجرلی جو ریناؤنڈ ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں ریموٹ جابس کے بھی کافی مل جاتے ہیں. اینڈ تھرڈ از لائک, کیونکہ دیٹ از آپ فری لانسنگ پلیٹ فارم تو نہیں کہہ سکتے, بٹ اسٹل دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز وچ از لنکڈ ہے. سو یہ اگر آپ کہہ سکیں کہ جس کے اوپر میجرلی جابس پوسٹ ہو رہی ہیں اور کام آ رہا ہے, وہ یہ 2-3 ویب سائٹس ہی ہیں گلوبلی. اس کے علاوہ بھی آپ کو ریجنل بھی کچھ مل جاتی ہیں, اور بھی کچھ ریموٹ جابس بھی مل جاتی ہیں, بٹ دیز آر سم میجر پلیٹ فارم فار دا فری لانسنگ. تو ان جو 2 پلیٹ فارمز ہیں
ایک تو اگر ایز اے لیمین میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ کام کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اکاؤنٹ کریشن کے لیے تو اوبیسلی آپ کے پاس ایک اسکل سیٹ ہونا چاہیے. جب آپ اس کے اوپر پلیٹ فارم پہ رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر مائی ایکسپرٹیز یا اسپیشلٹیز، یا یہ میری اسٹرینگس ہے، یا یہ میں چیز سیل کر سکتا ہوں، یا یہ سروسز آفر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یار وہ آپ کی سروسز کیا ہے جو آپ نے سیل کرنی ہے. اس کے اوپر ظاہر آپ اپنی پوری ڈیٹیلز دیتے ہیں، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ یار یہ میری ایکسپرٹیز ہے، میں نے یا یہ پروجیکٹس ڈلیور کیے ہیں میں پریویسلی اگر بھی کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز دیتے ہیں. اگر آپ کی کوئی اس سے ریلیونٹ اور چیزیں ہیں تو آپ وہ اس کے اوپر اکاؤنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں، اینڈ دین اٹ گوز ان ٹو دا اپروول. اپورک آئی تھنک یوز ٹو کال دا ریسورس، وہ کال کر کے وہ ویریفائی کرتے ہیں آئی تھنک ویڈیو کال کے اوپر، وہ کچھ کوشچن کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو یور ایکسپرٹیز، جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یار یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے کوئی فالس پروفائل کریٹ کر دی ہے. کیونکہ دیکھیں اس نے امپلائر کو، جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے، اس کو بھی گارنٹی دینی ہوتی ہے کہ یار یو آر ہائرنگ دا رائٹ ریسورس. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوگا اس کے بھی پیسے ضائع ہوں گے اور ٹائم بھی ضائع ہوگا. تو انہوں نے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے دے ہیو بلٹ سرٹن چیکس آن اٹ. تو آپ اس کے اوپر ایک اپنا پورٹ فولیو کریٹ کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی ساری چیزیں لسٹ کرتے ہیں، اینڈ دین یو اسٹارٹ اس کو گگ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں. مطلب آپ اپنا پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں، لائک یو آر امپلائر، آپ نے ایک چیز پوسٹ کی ہے وہاں کے اوپر کہ یار مجھے اس سے ایکسپرٹیز کے لوگ چاہیے. اس کے اوپر ڈفرینٹ لوگ جا کے اس پرپوزل سبمٹ کرتے ہیں اور اپنا بتاتے ہیں کہ یار وائی آئی ایم ڈفرینٹ اور وائی آئی ایم دا بیسٹ فٹ فار دس رول. ٹھیک ہے، سو وہ اویلویٹ کرتا ہے امنگ ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس اور دیکھتا ہے کہ یار کیسے کون ہو از دا رائٹ ریسورس فار. دیکھیے وہ کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس نے اپنے بزنس کو سامنے رکھنا ہے. تو جتنا آپ کا پروپوزل کنونسنگ ہوگا اور جتنا اس کی جاب کے ساتھ اس کو میچ کرے گا آپ کا پروپوزل، اتنے ہائی چانسز ہیں کہ وہ آپ کو پروجیکٹ کو گرانٹ کر دیں. سو اگر میں سمپل اگر آپ سے ایک کوشچن کروں کہ جی کون سی کور 3 چیزیں ہیں کہ جب آپ اپورک پہ یا فائور پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں اور جب آپ اپنی اسکل سیٹ جو بھی آپ کی ہے اس پہ کون سی ایسی 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو خیال رکھنی ہے یا آپ کو انشور کرنا ہے کہ یار یہ 3 چیزیں تو ہر کلائنٹ نے پوچھنا ہے آپ سے؟ دیکھیے جب کلائنٹ کوئی بھی پرپوزل جو بھی جاب پوسٹ کرتا ہے نا وہاں پر، تو کلائنٹ کمز اپ ود اے سرٹن پرابلم. اچھا، ظاہر ہے دیکھیے اس نے ایک جاب پوسٹ کی ہے تو اس کو کوئی نیڈ ہے نا کسی چیز کی، یا اس کو کوئی ہی از لوکنگ فار سم سروسز، یا اس کو کوئی ان پٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ نے وہ اس کا پین پوائنٹ یا فریکچر پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یار جو وہ بات کر رہا ہے کیا مجھے وہ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس نے کہنا ہے کہ جو مجھے کوئی مائک کا ایکسپرٹ چاہیے، یا مائک فکس کرنے والا، یا آڈیو ریکارڈ کرنے والا چاہیے. آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ اس کو باتیں کریں جی ویڈیو ریکارڈنگ کی، تو وہ دیٹ وڈ ناٹ کنونس ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک مائک کا ایکسپرٹ چاہیے کہ جو اس کے لیے ساری سیٹنگ کرے، یا جو بھی ہے یا اس کے اوپر کوئی اس کو گائڈ کر سکے. سو سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے ٹیلر میڈ اس کو جو ہے نا وہ پرپوزل سبمٹ کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک اسٹینڈرڈ بناؤ پرپوزل اور آپ ہر ایک کو وہی پیسٹ کرتے جا رہے ہیں. دیٹ وڈ ناٹ ورک. وہ آپ کے پیسے بھی، ٹائم بھی سارا کچھ ضائع ہوگا، کیونکہ وہ بڑی ایکسپینسو اس کے اوپر آپ کی جو آپ پرپوزل سبمٹ کرتے ہیں، وہ جو کنیکٹس پرچیز کرتے ہیں اپورک کے اوپر، دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. سو اس کے لیے آپ نے یو نیڈ ٹو سی کہ یار سب سے پہلے اس کا فریکچر پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں، پین پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر اپنا جو پرپوزل ہے اس کو ٹیلر کریں اس کی نیڈ کے اکارڈنگ، اینڈ دین سبمٹ اٹ ود یور پریویس ایکسپیرینس اف یو ہیو کہ یار یہ سملر رول کے اندر یا سملر جاب کے اوپر میں نے یہ اس طرح یہ چیزیں آلریڈی ڈلیور کی ہیں، سو دیٹ آئی ایم دا رائٹ ریسورس فار دس پرپوزل اور دا جاب. ٹھیک ہے، وہ پھر وہ ایویلویٹ کرتا ہے. لیکن آپ اپنا پریویس ایکسپیرینس ریزیوم میں کچھ ایسا چیزیں اٹیچ کریں گے یا پچھلا کام کوئی اٹیچ کریں گے، جو کہ آپشن ہوتی ہے پلیٹ فارم میں جب آپ پرپوزل سبمٹ کرتے ہیں، تو اس سے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو کنونس کرنے میں ٹو ہائر یو. ٹھیک ہے. اچھا، آج اگر میں آئی تھنک آپ کی کمپنی کا نام ای کامرس ننجا سولوشنس، ایک ایجنسی، آج فری لانسنگ سے ایجنسی کی طرف موو ہونا، اتنا بڑا بزنس کھڑا کر لینا، کیسا ایکسپیرینس، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے فری لانسنگ میں تو آپ اٹس اے کائنڈ آف اے سیلف امپلائمنٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ وہی سروسز دے سکتے ہیں جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیٹس فری لانسنگ. ایکچولی اگر آپ دیکھ لیں مینیجمنٹ پوچھیں اس کے اوپر، آپ کو کوئی ہائر کرتا ہے اور آپ خود بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود کام سبمٹ کروا دیتے ہیں. دیکھیے جب آپ کے پاس ورک لوڈ بڑھنا شروع ہو جائے نا، دین یو نیڈ ٹو فارم این ایجنسی. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ
ریلیونٹ ریسورسز کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ خود ہی بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو آبویسلی وہ آپ ایک کچھ سرکل کے اندر پھنس جائیں گے، صرف آپ ایک سیلف امپلائمنٹ میں رہ جائیں گے. یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ اے بزنس یا فردر بزنس ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ ناؤ یو آر چوکڈ، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کو میرا خیال یہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، آپ کے ظاہر ہے کہ آپ ونس یو ٹیک دیٹ پرسن آن بورڈ، اس کی کاسٹ ہوگی، بٹ آپ کے پاس ایکسپوجر آپ کو مل جاتا ہے، ٹائم مل جاتا ہے، اور بزنس ڈیولپمنٹ کا ایکچولی مین آپ کے پاس ایک رول آ جاتا ہے کہ یار آپ اور پروجیکٹس کو لیں آن بورڈ اینڈ دین اسٹارٹ ڈسٹریبیوٹنگ امنگ یور ریسورسز. فری لانسنگ ایجنسی کا سب سے جو ایجنسی کا سب سے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ یو کین ہائر پیپل ریموٹلی ایز ویل. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک آفس کر کے دیں، آپ کو جہاں سے کوئی رائٹ ریسورس ملتا ہے آپ اس کو آن بورڈ لیں اپنے ٹرمس کے اوپر جو بھی آپ سیٹل کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا پروجیکٹ آتا ہے آپ یو کین راؤٹ ٹو دیم. انشور آپ نہیں کرنا ہے کوالٹی آف ورک ڈلیور، جو کلائنٹ کے پاس جانا ہے وہ آپ کے تھرو ہی جانا ہے. جسٹ کیپ ان مائنڈ اس کے رسپانسبل آپ ہی ہیں. آپ کی ہی پورٹ فولیو کے اوپر اگر کوئی نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا وہ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. تو آپ نے ٹائملی ڈلیوری اینڈ کوالٹی آف ڈلیوری از ویری امپورٹنٹ، وہ آپ نے انشور کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بھی آپ کا ریسورس کام کرے اور آپ اس کو آڈٹ نہ کریں اور کلائنٹ کے پاس چلا جائے. دیٹ وڈ ایکچولی وڈ ناٹ ہیلپ یو، وہ اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اور اس وقت آپ کی ایجنسی کے ساتھ کتنے کلائنٹس کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے ملٹیپل ہوتے ہیں، انفلکس آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو نارملی 5 6 7 8 جو ہے ہماری ورک فلو کے اندر جو ہے وہ نارملی چل رہا ہے. تو نارملی کیونکہ ہر کلائنٹ کا ایک ڈفرینٹ سائیکی ہے، اس کی ایک ڈفرینٹ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو آپ ان تمام لوگوں کو کیسے ریٹین رکھتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی آپ فالو کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ریٹین رہیں؟ دیکھیے ریٹینشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور کوالٹی آف ورک. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ایک افورڈیبل اینڈ کوالٹی آف ورک ڈلیور کریں دین فائن، اور اس کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے، اس کا ایک کمفرٹ لیول بلڈ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ ڈلیور بندہ کر رہا ہے. کیونکہ کلائنٹ دیکھیے الائن ہو جاتا ہے نا آپ کے ساتھ، بجائے یہ کہ یار آپ اس کو وہ کمفرٹ لیول میں نہ لائیں، وہ کہیں اور جائے، اس کا بھی ٹائم ضائع ہو، آپ کا بھی ایک ایفرٹ ضائع ہو. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریٹین دا ایگزسٹنگ کلائنٹس ایز ویل. لیکن نئی بزنس ڈیولپمنٹ تو آپ کی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، بٹ ایکولی امپورٹنٹ کہ آپ کے جو پرانے کلائنٹس ہیں اگر اف دے آر ورکنگ ان دا سیم ڈومین یا جو آپ ڈلیور کر سکتے ہیں کام، تو وہ انشور کریں کہ وہ پھر آپ سے ہی کروا رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ ان کو ڈفرینٹ سروسز پھر آگے آفر کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیئر نیڈ. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایگزسٹنگ کلائنٹ کی ریٹینشن کے اوپر بھی اتنا ہی کام کریں جتنا نئی نیو بزنس ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اچھا، نارملی جو ہمارے آج کل جو ملک کے حالات ہمارے چل رہے ہیں اور جس طرح کی فائنینشیل کنڈیشنز ہیں، ہر ایک بندہ پریشان ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی مین ڈو یو تھنک دیٹ کہ دے کین جمپ ان ٹو دس بزنس؟ کیونکہ اگر وہ اس بزنس میں بھی آئیں گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ پہلے دن سے ان کو بینیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ نارملی میں نے یہ سنا ہے کہ پاکستان میں آج کل وہ بزنس کامیاب ہے جس کی انکم ڈالر میں، جو روپیز میں انکم کر رہے ہیں ان کو شاید اتنا فائدہ نہیں ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو فیکٹ ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ 1.5-2 سالوں کے اندر فار ایگزامپل جس کی سیلری 1 لاکھ تھی، آج 1.5 سالوں میں اس کی سیلری وہی سیلری 60,000 کے قریب بن چکی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس کو اتنا انکریمنٹ ملا کہ نہیں ملا؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے جو بندہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا تھا، آج اتنی مہنگائی کے ساتھ وہ 60,000 پر آ گیا. تو آپ اس گیپ کو تبھی کور کر سکتے ہیں if you are dealing in like if you are earning in dollars یا آپ USD یا GBP میں کما رہے ہیں، تو تبھی آپ کچھ اس چیز کو کور اپ کر سکتے ہیں اس انفلیشن کو. دیکھیے فرسٹ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یار آپ کی اسکل سیٹ کیا ہے، آپ کیا وہ سروسز دے سکتے ہیں، کیا وہ ایکسپرٹیز ہیں جو کہ آپ سیل کر سکتے ہیں ٹو دا کلائنٹس گلوبلی. اچھا، یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بیریئر ہوتا ہے کہ یار میں فار ایگزامپل میں کوئی لیبر کام بھی کر رہا ہوں نا تو میں وہ سروسز سیل نہیں کر سکتا. آپ کو کوئی ڈیجیٹل اسکل یا اس قسم کی چیز اسکل ہونی چاہیے جو میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر سکوں. آبویسلی دیکھیں اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے، آپ لیپ ٹاپ آپ کو چاہیے ہوگا، بٹ یو کین سیل اینی تھنگ. آپ فائیور پہ جا کر دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو ابھی پاکستان کے اندر لاہور میں بیٹھ کر یہ سروسز بھی دے رہے ہیں کہ میں داتا صاحب جا کر دعا کروں گا اور یہ میرے چارجز ہیں، اور اس کی وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو وہ کلائنٹ کو ایز اے ڈلیوری. یس، سو وہ دے چارج یا سو اور وہ اماؤنٹ بھی ڈالر میں چارج ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ آپ فائبر پلیٹ فارم یوز کریں نا، وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے پیچھے سے، وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ سبمٹ کر دیتا ہے کلائنٹ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل سیٹ ہے،
سو یو کین سیل اٹ آن لائن. اس کا دیکھیں ایک اسکل سیٹ آپ کام کریں اس کا مطلب ہے اس کی ڈیمانڈ ہے, ورنہ تو آپ کام ہی نہ کریں. اگر نہیں ہے تو اسکل سیٹ کو ڈیولپ کر لیں اور ایک کوئی اسپیسیفک اپنی نیش ڈھونڈ لیں گے, یار میں نے اسی کے اندر کام کرنا, بجائے کہ میں یہ بھی سیکھ لوں, یہ بھی سیکھ لوں, یہ بھی سیکھ لوں. وہ آپ نالج تو گین کر لیں گے بٹ ایکسپرٹیز ڈیولپ نہیں کر سکیں گے اس کے اندر. ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم کیونکہ اسکلس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کوئی بھی بندہ, جیسے آپ نے 10th کیا یا آپ نے 2nd ایئر کر لیا, اس کے بعد آپ نے اسکل سیٹ سیکھی اور آپ نے اپنے آپ کو اس کام میں یا فری لانسنگ کے اندر اپنے آپ کو اسٹارٹ کر لیا, اور 1 سال یا 2 سال کی ایفرٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن بچوں کو اس طریقے سے حاصل نہیں کرنی چاہیے اور یہی اسکل سیٹ مطلب سیکھ کے ارننگ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اور اسکل سیٹ سیکھتے رہیں ساتھ ساتھ؟ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے نا, دیکھیں ڈگری تو آپ کو لینی ہے. ڈگری آپ کی بہت سی ایونیوز کو اوپن کر دیتی ہے, بہت سی ایٹ لیسٹ آپ کو کوالیفائی کروا دیتی ہے انٹرویوز کے لیے بھی. کہ انہوں نے بھی مینشن کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں MBA چاہیے یا BA چاہیے, ابھی BCS آنرس چاہیے یا انجینئر چاہیے. تو ڈگریز آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے امیگریشن کی اپلائی کرنی ہے تو اس کے بھی ایک پوائنٹ ہے, تو وہ تو ڈبیٹ ہونی نہیں چاہیے کہ ڈگری چاہیے یا نہیں چاہیے. دیکھیں ڈگری تو آپ کو لینی ہے. ایکچولی جو فلا ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں وہ یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ نہیں کرتے کہ یار 5 6 7 8 10 سال بعد اس کی ورتھ کیا ہونی ہے, کہ کیا ٹرینڈز آ رہے ہونے ہیں, یا اس کو بچے کو اس طرح وہ پریپیئر نہیں کرتے فار دا فیوچر. سوری. سو دیکھیے اب AI کی ایک ویو آئی ہوئی ہے ہمارے پاس, ChatGPT اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, آپ نے پروجیکٹ کیا تھا 2 سال پہلے کہ یہ ہوگا, کہیں بھی یہ شاید ڈسکشن بھی نہیں تھی ہماری. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن سسٹم کو جو میرا خیال ہے کام کرنا چاہیے نا, وہ یہ کرنا چاہیے کہ یار 2 سال بعد 5 سال بعد جب بچہ فار ایگزامپل گریجویٹ ہو کے جاب مارکیٹ کے اندر جائے گا تو اس کے پاس اس کو کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے, یہ آئیڈینٹیفائی اس کو آج کرنا چاہیے, تاکہ وہ 4 سال بعد جب مارکیٹ میں جائے تو اس کے پاس وہ ریلیونٹ ہو, ایک ڈگری ہو جس کے اوپر وہ اس کو اگر اس نے جاب ہنٹنگ کرنی ہے تو وہ اس کو ہیلپ کرے. لائف میں کوئی نہ کوئی آپ کا انسپریشن ہوتی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں, پھر اسی سے دیکھ کے اس کو سیکھتے ہیں. آپ کی جو لائف کے اندر جو انسپریشن ہے وہ کون ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر آپ ریئل لائف کی بات انسپریشن کریں تو میرا خیال ہے کہ the only person I look forward to that is عمران خان. سو یا مجھے لگتا ہے آپ PTI کے سپورٹر ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹر فار دا ریزن کہ یار اگر کوئی چیز صحیح ہو رہی ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے تو میرا خیال ہے آپ کو کرنا چاہیے اور آپ کو اون کرنی چاہیے وہ چیز. اچھا, عمران خان سے آپ بات کر مطلب اس کی بات چل پڑی, تو پچھلے دنوں میں آپ کی پوسٹ ایک دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پکچر تھی آپ کی عمران خان کے ساتھ, وہ کیا اسٹوری ہے؟ جی دس واز لائک آئی تھنک 2022 دسمبر کی بات ہے. خان صاحب واز ان زمان پر, سون آفٹر ان کی وہ جو انجری ہوئی تھی بلیٹ سے, تو وہ ان دنوں کچھ they were running something like and that is after جب ان کی گورنمنٹ جی ریجیم چینج کے بعد. ٹھیک ہے. سو اس کے اندر بیسیکلی وہ کچھ لوگوں سے اس طرح پروفیشنلی مل رہے تھے جن کی کچھ تھوڑی بہت اچیومنٹ تھی, اور اس طرح نا مطلب رینڈملی اس میں اسپورٹس مین بھی تھے, کچھ گیمرز بھی جاتے تھے کہ جن کی کچھ اس طرح کی اچیومنٹ ہوتی تھی. سو وہیں پر آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو میٹ ہم. سو میرا خیال شاید آپ نے وہ پکچر دیکھی تھی. اچھا, دیٹس گریٹ. تو آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ ملنے کے بعد, کیونکہ فزیکلی ان کے ساتھ ملے آپ, میں نے بڑا سنا ان کے بارے میں کہ وہ بہت فٹ ہیں اور بڑے جو ہیں وہ مائنڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ جی سو ایکسپیرینس دیکھیں میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. اور کیونکہ جب آپ ایک ایسے بندے سے مل رہے ہوتے ہیں نا جس نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو اس نے ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ارے میں نے اچیو کرنا ہے, تو وہ ایک اچیومنٹ, مطلب ایک ملنا ہے بھی ان سے ایک اچیومنٹ ہوتی ہے, اور ایک ان کا جو ایک اورا ہوتا ہے بیٹھے ہوئے جب اگر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سو وہ اٹ سیلف دیٹس ریمارکیبل. آپ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی لیونگ لیجنڈ ہو ابھی جس سے ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ ان کی پروفیشنل لائف, پرسنل لائف لوگ ڈسکس کرتے ہیں, بٹ ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن کتنی ہے اس بندے کی, مطلب وہ ساری باتیں بڑی دفعہ ہو چکی ہیں کہ جی یہ انہوں نے ڈیلیور کیا.
سو آئی تھنک آپ جب ان سے ملتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ یار آپ ایک ایسے بندے سے مل رہے ہیں جس کی زندگی میں ناکامیاں تو ہیں بٹ ایونچولی ہی از سکسیزفل. جی. سو وہ ایونچولی جو دا ٹارگیٹ ہی سیٹس فار ہمسیلف ہی اچیوز اٹ, اور ابھی تک وہ ہی از ڈوئنگ دیٹ. اچھا علی بھائی, کسی بھی بزنس مین کے لیے جو جہاں اس کا بزنس امپورٹنٹ ہوتا ہے وہاں پر جو ملک کا جو آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس پولیٹیکل اسٹرکچر یا اس پولیٹیکل سچویشن کے اوپر اس کا بزنس بھی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے ملک کے حالات ہوں گے ویسے ویسے بزنس ڈرائیو ہوگا. تو آپ اس پولیٹیکل ارینجمنٹ کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ, کیونکہ آپ کا کام تو باہر سے آ رہا ہے, تو اس کا امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں, اگر آپ کہیں جی ڈائریکٹ فار دا سروسز سائڈ تو ایز سچ اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہے, کیونکہ باہر سے بیٹھا ہوا بندہ اگر آپ کو کوئی کام دے رہا ہے تو وہ ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ کہ آپ کی ملک میں کیا چل رہا ہے. آپ نے کچھ چیزوں میں انشور کرنا ہوتا ہے فار دا سروسز سائڈ کے آبویسلی ہے کہ اگر آپ کچھ کام کریں یا کمٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ ٹائملی ڈلیور ہونی چاہیے. اس کے لیے کچھ چیزیں آپ نے انشور کرنی ہوتی ہے, آپ کا وائی فائی کی کنیکٹیوٹی ہو, آپ کی الیکٹریسٹی کی کنیکٹیوٹی ہو, تاکہ آپ اس کو ٹائملی ڈلیور جو بھی آپ نے کمیونیکیٹ کیا وہ دے سکیں. لیکن اس کا جو میجر امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی نارمل ٹریڈ اکانومی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر میں فیوچر پلانس کے حوالے سے بات کروں, آپ کا بزنس ماشاء اللہ ابھی گرو ہو رہا ہے اور فردر آپ کے کوئی پلانز ہوں گے, تو ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس بزنس کے اندر, ان کے حوالے سے کیا میسج دیں گے, اور جو آپ کے اپنے فردر پلانز ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتائیں. دیکھیے, نئے آنے والوں کو تو میسج میرا یہی ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے تو اپنی کوئی اسکل سیٹ ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح ڈونٹ فالو لائک وہ ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ یار ای کامرس ہے تو ہر بندہ ای کامرس کر رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا, فار ایگزامپل امیزون ہے, ایک اسکل سیٹ کو ڈیولپ کریں اور اس کو پالش کریں. اگر آپ امیزون پہ بھی کام کر رہے ہیں نا, دیکھیں امیزون کے اوپر ایک ہی بزنس کے اوپر نا آپ نے آن لائن سیلنگ کر رہی ہے, لیکن اس کے اندر 4-5-6 چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کا ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل پروڈکٹ ریسرچ, لسٹنگ, رینکنگ, اینڈ دیر آر مینی ادرز ایز ویل, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کبھی بھی ماسٹر نہیں ہو سکتے پورے امیزون. آپ نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, یار میں آئی ایم اے ویری گڈ پروڈکٹ ریسرچر, یا میں آپ کی ہیلپ کروں گا رینکنگ کے اندر, یا میں آپ کا A+ کانٹینٹ لکھوں گا, لسٹنگ کریٹ کروں گا, میں آئی ایم ویری گڈ ایٹ PPC. تو آپ ایک اسکل سیٹ کو رکھیں, اس کو پالش کریں اور اسی کو سیل کریں. ہم کوشش کرتے ہیں یار ہم ہر چیز کے اندر ایکسپرٹ بن جاتے ہیں کہ یار میں اس کا بھی ایکسپرٹ ہوں, اس کا بھی ایکسپرٹ ہوں, فلانا بھی. دیٹ ڈز ناٹ ورک آؤٹ, کیونکہ آپ وہ مینشن تو کر دیتے ہیں بٹ کلائنٹ جب آپ کو انٹرویو کرتا ہے یا کوشچن کرتا ہے, آپ کے پاس شاید انفارمیشن تو ہوتی ہے بٹ نالج نہیں ہوتا, نہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی. تو ہیونگ انفارمیشن اینڈ ہیونگ ایکسپیرینس اینڈ نالج آن دیٹ پرٹیکولر اسکل سیٹ, دیٹ از امپورٹنٹ. تو ایک تو آپ اس چیز کو ڈیولپ کریں گے تاکہ آپ ایک اسپیشلائزڈ آپ کی چیز ہو, پھر آپ اس کو پرسو کریں اور پھر اس کو بلڈ کریں, اینڈ دین سیل دیٹ سروسز, یا جو بھی آپ کا اسکل سیٹ ہے اس کو پھر آپ اسکل سیٹ کو سیل کریں گے, تبھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. اچھا, بہت سے جو فری لانسرز ہیں خاص طور پر بڑے بڑے نام ہیں, وہ اس تھوڑا سا ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا, اور وہ اب اپنے اس بزنس کے ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹنگ میں بھی آ گئے, انہوں نے اپنے چینلز اوپن کر لیے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, اور اگر صحیح ہے تو آپ کا فیوچر میں کوئی اس طرح کا پلان ہے کہ یو کین اسٹارٹ یور اون چینل, اور آپ بھی اس پوڈ کاسٹنگ کے اندر یا اس سلسلے کے اندر آئیں, اینڈ بیکاز یہ بھی ارننگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دیکھیے ارننگ کی تو بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, ڈپینڈ کرتے کہ یار آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ ویلیو کیا ایڈ کر رہا ہے. دیکھیے ہیونگ روڈ مائک یا بویا مائک سے آپ رکھ لیں یا 2 کیمراز لگا لیں اور آپ کے پاس کانٹینٹ نہ ہو. ابھی انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, کہ آپ ایک پوڈ کاسٹر ہیں, میں آپ کو انٹرویو کر رہا ہوں یا میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کر رہا ہوں, پھر آپ میرے ساتھ مطلب یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. اب یہ ہو رہا ہے. یا وہ 2-4 لوگ ہیں جو کہ وہی آپ کو نظر آتے ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے. اب وہ کانٹینٹ اتنا زیادہ میلٹ ہو چکا ہے آلریڈی کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ کوشچن کیا ہوگا اور اس کا آنسر کیا ہوگا. مطلب میں پرابلی آئی وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ کہ یار
آپ کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ کلائنٹ یا پوڈ کاسٹنگ پر گیسٹ کون تھا؟ مطلب آئی تھنک آپ کے پاس اگر ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں رادر دین آسکنگ دیز کوشچنس کہ جی آپ کتنا کما لیتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں فلانا کر لیتے ہیں. دیز آر ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو جاننا چاہیں اور شاید آپ کو موٹیویشن بھی ملے, بٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے یہ پوڈ کاسٹنگ کرنی ہے تو اس کا کوئی آبجیکٹیو اس طرح ہونا چاہیے کہ یار وہ کوئی کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی کے اندر, رادر یہ کہ یار آپ بیسک کویشچن پوچھ رہے ہو جی آج آپ نے کیا کھانے میں کھایا ہے یا کیا آپ کی فیوریٹ ہے یا سو آن. تو کوشش میرا خیال ہے یہ ہونی چاہیے کہ جن کے پاس ایک اسٹیبلش پلیٹ فارمز ہیں اس کو سوسائٹی کے لیے یوز کریں اور اس میں دیکھیں کہ وہ ان کی ایکٹیویٹی ویلیو ایڈیشن کیا کر رہی ہے, لوگوں کی زندگی میں چینج کیا لا رہی ہے. سو اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ ایکچولی میں اس کے اندر آؤں گا یا نہیں آؤں گا, آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. شبت مجھے آپ کے تھاٹ پروسیس سے یہ لگ رہا ہے کہ یو سپورٹ اٹ, بٹ اف دا کانٹینٹ از گڈ, اگر ایک اچھا کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جاتا ہے تو دس از گڈ. اینڈ جی ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کریں نا, اور میرا خیال ہے کہ دیکھیے کچھ دیر آر سرٹن فیمس فیسز آپ ہر جگہ بھی نظر آتے ہیں. دیکھیے ہر بندہ ٹھیک ہے آپ کو ایک انسپریشن ایک سکسیزفل بندے سے ملتی ہے کہ یار آپ اس جیسا ہونا چاہتے ہیں, بٹ دیکھیے بہت سے لوگ ڈفرینٹ اسٹیجز پر ہوتے ہیں لائف کے, ٹھیک ہے. کچھ بندہ اسٹرگل میں ہو رہا ہوتا ہے, کچھ بندہ اس فیز میں نہیں ہوتا کہ یار وہ اس کو ابھی وہ ساری انفارمیشن کو ابزارو کر سکے اور جو بات کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو کہ شاید اس اسٹرگل سے گزر رہے ہیں یا ابھی دے آر ناٹ دیٹ مچ, ان کی اتنی زیادہ اچیومنٹس نہیں ہیں, بٹ دے آر اسٹرگلنگ ود اٹ اور وہ کچھ نہ کچھ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں اور لے کر آئیں اور ان کا ایکسپیرینس لیں تو دیٹ وڈ بی مور ریلیٹیبل ود دا میسز. کیونکہ دیکھیں اوپر چند لوگ ہی آتا ہے, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک میسز ہوتے ہیں وہ اندر ایک لیول کے اوپر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں جس فیز سے گزرا ہوں اس طرح کوئی اور گزر ہے, اور اب اگر آپ اس طرح کا کانٹینٹ لے کر آئیں یا اس طرح کے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ان کو ہیلپ کرے گا اور وہ ریئل ٹائم میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے. Any message for the young entrepreneurs? میسیج از ویری سمپل, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی اپنی کوئی اسکل سیٹ آپ ڈیولپ کریں اینڈ اسٹارٹ سیلنگ اٹ. آپ نے ہی آپ بیسیکلی یہ دس از یور لائف اور آپ نے ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے. نو ون از گوئنگ ٹو کنٹرول دس. اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں ایونچولی یو آر دا اونر آف دیٹ بزنس, آپ نے ہی اس کی اونرشپ لینی ہے. دیر از نو کوئک ریچ اسکیم کہ یار آپ کو میں راتوں رات آپ امیر بن جائیں گے, یہ ہے یہ پاسبل نہیں ہے نا, انٹل یہ کہ آپ کی کوئی لاٹری نکل ہے. دیر از اے سرٹن پروسیس, آپ نے اس پروسیس سے گزرنا ہی گزرنا, پھر ہی آپ کچھ اچیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی یو آر ناٹ شیور کہ آپ سکسیزفل ہوں گے یا انسکسیزفل ہوں گے, بٹ ایٹ لیسٹ یو ٹرائی اٹ. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سکون صرف قبر میں ہی ہے, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں. سو وہ آپ کو کوشش تو کرنی ہے, اسٹرگل تو کرنی ہے, اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ آج اڑائیں گے کل نہیں اڑائیں گے. ونس یو ول بی سکسیزفل یا آپ کچھ اچیو کر لیں گے زندگی میں, وہی آپ سے انسپائر ہو رہے ہوں گے یا آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ یار کس طرح کیا آپ نے, یا کیا آپ ہمیں کیا اس کے اندر ایڈوائس کر سکتے ہیں, کیا ٹائپ دیتے ہیں. ناظرین یہ تھے محمد علی. ہم نے کوشش کی کہ ان کی زندگی سے ریلیٹڈ, ان کے بزنس سے ریلیٹڈ کوشچنس کیے جائیں اور اس کا رسپانس آپ تک ہم پہنچائیں. سی یو انٹل نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.